میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر جوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جوانوں سے متعلق انسان اپنی آرزوؤں کو جوڑے رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب جوان سیدھے راستے کا مسافر بن جائے تو اللہ عز و جل اس جوان کے سیدھے راستے کے مسافر ہونے کی بنیاد پر کئی جوانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا نوجوان بوڑھوں سے سبق سیکھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا نوجوان اپنے ماں باپ سے حسن ادب سیکھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان فزیکل فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے۔ لیکن آج نوجوانوں کی سوچ اور نوجوانوں کی فکر بدل چکی ہے۔ آج کے نوجوان کا اگر نوجوان کی پرائرٹی دیکھی جائے اور اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کن کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے اور اپنی توانائی کو کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھے نوجوانوں سے دنیا خالی پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے سامنے ٹارگیٹ ہے، جن کے سامنے ہدف ہے، جن کے سامنے مقصد ہے، جن کے سامنے کوئی ایم ہے، اور اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کی طاقت کا استعمال پرفیکٹ وے پر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک جوان کے سنور جانے پر پورے گھر کا ماحول سنور جایا کرتا ہے، اور ایک جوان کے سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول پڑھا تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس پر ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کی طاقتوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ آج دنیا کے ہر نوجوان کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، دیگر چیزوں کے اندر مصروف کر دیا جائے، لغویات کے اندر ان کو ڈھکیل دیا جائے، اور ان سے ساری صلاحیتوں کو چھین کر آوارہ گردی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی نوجوان ظاہری طور پر ابھرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے مسلمان عش کریں اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے نظر آئیں۔ الا ماشاءاللہ ہیں آج بھی بہت سارے نوجوان جن کی نگاہوں کے سامنے مقاصد ہیں اور جن کی نگاہوں کے سامنے اپنا گول ہے، ایم ہے، اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر اکثریت کا جائزہ لیا جائے تو تباہی کے دہانے پر ہیں، برائیوں کے دہانے پر ہیں۔